حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ بصرہ کی گلی میں چل رہے تھے۔ آپ کے پاس سے بادشاہ کی ایک لونڈی گزری، اس کے ساتھ خدمتکار اور غلام بھی تھے۔ جب آپ نے اپنے پیچھے سے اس کی آہٹ سنی تو اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سوار تھی۔ آپ نے اس کی چمک دمک دیکھی، شکل و شباہت دیکھی اور اس کی حالت دیکھی۔ یاد رہے کہ لونڈی کو دیکھنا اسلام میں جائز ہے، تو پکار کر کے فرمایا، اے لونڈی، کیا تجھے تیرا آقا فروخت کرے گا؟ جب یہ کلمہ لونڈی نے آپ سے سنا تو آپ کی طرف دیکھا تو ان پر پٹھا پرانا چوغا تھا، لیکن شکل و صورت خوبصورت تھی، تواضع تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان چھلکتا تھا۔ لونڈی نے نوکروں سے کہا، میری سواری کو روک دو۔ انہوں نے سواری کو روک دیا۔ لونڈی نے اپنا سر آپ کی طرف گھمایا اور کہنے لگی، اے شیخ، اپنی بات میرے سامنے پھر دہراؤ۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا آقا تجھے فروخت کرے گا؟ کہنے لگی، میری مصیبت تم پر پڑے، اگر میرا مالک مجھے فروخت بھی کرے تو تیرے جیسا مجھے خرید بھی سکتا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار کو غلاموں نے گھیرے میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے حتیٰ کہ اس کے محل تک آپ پہنچے۔ تو محل کے ملازمین لونڈی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کو اتارا اور وہ اندر داخل ہو گئی۔ حضرت مالک محل کے دروازے پر تنہا رہ گئے۔ وہ لونڈی جب اپنے آقا کے پاس آئی تو کہنے لگی، اے میرے آقا، آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ اس نے کہا، اے حسینہ، وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگی، اے مالک، مجھے ایک بوڑھا فقیر ملا ہے جس نے پٹھا پرانا چوغا پہن رکھا ہے۔ اس نے میرا حسن و جمال، رونق و کمال اور غلام دیکھے ہیں اور میری شکل و صورت نے اس کو حیران کر دیا ہے۔ اس نے مجھے کہا، کیا تمہیں تمہارے آقا فروخت کرے گا؟ تو اس کا آقا اس بات سے ہنس پڑا اور اس سے کہا، تو برباد ہو جائے، وہ شخص اب کہاں ہے؟ کہنے لگی، میں اس کو ساتھ لائی ہوں، اس وقت وہ محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔ آقا نے کہا، اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ تو حضرت مالک بن دینار تشریف لائے، لیکن وہ جوان آپ کو نہ پہچان سکا۔ جب آپ اس کے مجلس کے دروازے پر رکھے تو دیکھا کہ وہ گھر مختلف قسم کے قالینوں اور تکیوں سے آراستہ ہے اور محل کا مالک ایک اونچے تخت پر بیٹھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار اس آدمی کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ اس آدمی نے کہا، اے شیخ، تمہیں کیا ہو گیا؟ اندر آ جاؤ۔ حضرت مالک نے فرمایا، میں اس وقت تک اندر نہیں آ سکتا جب تک کہ تم ان قالینوں کو اٹھا نہیں لیتے اور اس کے فتنے کو مجھ سے دور نہیں کر دیتے۔ اس وقت تک نہ تو میں اس کی طرف نظر کروں گا اور نہ اس پر پاؤں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مالک محل کے دل میں ان کی ہیبت طاری کر دی اور اطاعت ڈال دی، اور اس نے ان غالیچوں اور قالینوں کو ہٹانے کا حکم دے دیا، اور سنگ مرمر کا فرش نظر آنے لگ گیا، اور خود مالک محل ایک کرسی پر بیٹھ گیا اور کہا، اے شیخ، جہاں جی چاہے بیٹھ جا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم بالکل نہیں، جب تک کہ تو اس کرسی سے نہیں اترے گا اور اس سنگ مرمر پر نہیں بیٹھے گا، میں اندر نہ آؤں گا۔ تو یہ شخص سنگ مرمر پر بیٹھ گیا اور حضرت مالک بن دینار بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ محل کے مالک نے کہا، اے شیخ، کیوں کہو یہاں کس کام سے آئے ہو؟ مالک محل نے کہا، کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے جس سے اس کو خرید سکو؟ فرمایا، اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا، اس کی شان، قدر، حال اور مالیت اتنے ہزار دینار ہے۔ حضرت مالک نے فرمایا، قسم بخدا، میرے نزدیک تو یہ کھجور کی 2 پرانی گٹھلیوں کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت مالک کی یہ بات سن کر مالک محل بھی ہنس پڑا، وہ لونڈی بھی ہنس پڑی اور دوسری لونڈیاں اور غلام جو پردے کے پیچھے تھے یہ سب ہنس پڑے۔ حضرت مالک بن دینار نے پوچھا، کس وجہ سے ہنستے ہو؟ مالک مکان نے کہا، تمہارے نزدیک اس کی اتنی معمولی قیمت کس وجہ سے ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، اس لیے کہ اس کی عائب بہت ہے۔ مالک مکان نے کہا، اس کی عائب تمہیں کس نے بتایا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، میں اس کے ایسے عائب جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس نے کہا، مجھے بھی بتلاؤ اور ان سے واقف بناؤ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر یہ عطر نہ لگائے تو اس کی یہ رونق نہ رہے، اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آنے لگے، اگر غسل نہ کرے تو نیلی کچیلی ہو جائے، اگر کنگھا نہ کرے تو جوئیں پڑ جائے اور بال گندے ہو جائے، اگر کچھ عمر بڑھ جائے تو بوڑھی ہو جائے۔ اس کو بخار بھی آتا ہے، توک اور بلغم بھی، ماہواری بھی، پاخانہ بھی، اور دوسری کئی گندگیاں اور مصیبتیں ہیں، اور شاید یہ تمہیں نہیں چاہتی مگر اپنے نفس کے لیے، اور تم سے محبت نہیں کرتی مگر اپنے فائدے کے لیے کہ وہ تم سے فائدہ حاصل کرے اور تم اس سے۔ یہ اپنے عہد کو پورا کرنے والی نہیں، یہ تیری محبت اور معاہدے میں صادق نہیں۔ تمہارے بات جس کی ملکیت میں جائے گی اس کو تمہاری طرح کا دیکھے گی۔ میرے پاس اس لونڈی سے کہیں زیادہ بہتر لونڈی ہے، وہ کافور کی خمیر سے پیدا ہوئی ہے۔
اگر اس کا لعاب کڑوے پانی میں ڈالا جائے تو وہ پاکیزہ بن جائے، اگر میت سے کلام کر لے تو میت بھی اس سے بول پڑے، اگر سورج کے سامنے اس کی کلائی ظاہر ہو جائے تو سورج بے نور ہو جائے، اگر رات کی تاریکی میں سامنے آئے تو اس کا نور چہار سو پھیل جائے، اگر اپنے زیوروں اور پوشاکوں سے آفاق کا رخ کرے تو سب کو چمکا دے، اگر زمین پر اس کی زلفوں کی خوشبو پھیلائی جائے تو ساری زمین اور اس کی اشیاء کو معطر کر دے۔ یہ خود خوشبو ہے، حسین ہے، نازنین ہے، اس کے جسم کو پورے سلیقیوں اور خوبیوں کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے، جو کستوری اور زعفران کے باغ میں پروان چڑھی ہے اور جنت کے تسنیم کے چشمے سے آبدار اور چمک دمک رہی ہے۔ اس کی کیفیت کبھی خستہ نہ ہوگی، اس کی حالت کبھی نہ بدلے گی، اس کا وقت کبھی پیچھے نہیں رہے گا، اس کی محبت کبھی تبدیل نہ ہوگی، اس کا قد کاٹ کبھی کمزور نہ پڑے گا۔ اے دھوکہ خور، بتاؤ ان میں سے کون سی بڑی حیثیت رکھتی ہے، تمہاری لونڈی یا میری؟ مالک محل نے کہا، خدا کی قسم وہی حیثیت میں بڑی ہے جس کی آپ نے خوبیاں بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، اس کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا، معمولی سی محنت اس کی قیمت ہے، وہ یہ کہ اپنے رات میں ایک گھڑی فارغ کر کے اٹھو اور خالصتاً اپنے پروردگار کے لیے 2 رکعتیں ادا کیا کرو، اور جب کھانا اپنے سامنے رکھو تو بھوکے کو یاد کر لیا کرو اور اپنی خواہش کی بجائے اس کو ترجیح دے دو، اور جب راستہ چلو تو اس سے پتھر اور کانٹے ہٹا دو، اور اپنی زبان کو پاکیزہ کلام سے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حرکت دیا کرو، اور اپنی زندگی کے ایام معمولی سی روزی پر بسر کرو، اور دنیا کی اس غفلت بری گھر کی طرف سے توجہ ہٹا لو، دنیا میں قناعت پسندی اور پختہ عزمی کے ساتھ زندگی گزارو، قیامت کے دن اطمینان کے ساتھ آؤ گے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں اللہ کے مہمان بن جاؤ گے۔ اس بات پر اس مالک محل نے پکار کر کہا، اے لونڈی۔ لونڈی نے کہا، لبیک اے میرے سردار۔ کہا، جو باتیں اس آدمی نے کہی ہے ان کو تو نے سنا ہے؟ کہنے لگی، ہاں سنا ہے۔ پوچھا، یہ اپنی بات میں سچا ہے یا جھوٹا؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم یہ سچا ہے۔ تو اس جوان نے کہا، تو اس وقت سے اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور یہ سامان تیرے لیے صدقہ ہے، اور اے غلاموں، تم بھی سب کے سب آزاد ہو، اور یہ سامان تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اس گھر کو تمام اثاثہ اور مال و متاع سمیت فقراء اور مساکین کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ ایک دروازے کے پردے کی طرف بڑھایا اور اسے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپا، اور جتنے لباس فاخرانہ اس پر تھے سب اتار پھینکے۔ لونڈی نے کہا، اے میرے آقا، آپ کے بعد میری زندگی کا کوئی سواد نہیں ہے۔ اس نے بھی اپنی پوشاکیں پہن لیے اور ایک گردرا کپڑا پہن لیا اور آقا کے ساتھ نکل پڑی ہوئی۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ان دونوں کو الوداع کہا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور اپنا راستہ لیا، اور ان دونوں نے اپنا راستہ لیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے والا بتلاتا ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ ان پر موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کی برکات سے نفع پہنچائے۔ جزاک اللہ۔